مرشد کیا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مرشد کون ہے، مرشد کیا ہے؟ ایک موقع پر ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا، اس نے زمین سے کنکر اٹھایا اور دریا میں پھینکا، کنکر ڈوب گیا۔ ایک لوہے کا ٹکڑا چھوٹا سا تھا، وہ پھینکا، وہ بھی ڈوب گیا۔ اس نے دریا سے گلہ کیا کہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ پانی، اتنا معمولی سے وزن کا یہ دونوں ٹکڑے یہ ڈوب گئے، یہ کیوں تم نے یہ کیا؟ دریا خاموش رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ بہت بڑا درخت دریا میں تیرتا ہوا چلا آیا۔ اس شخص نے گلہ کیا، شکایت کی کہ تو نے میرے چند اونس کے دو، ایک پتھر ایک لوہا، تو نے اپنے اندر جذب کر لیا، ڈوب گئے۔ یہ منو وزنی درخت یہ تیرتا چلا آ رہا ہے، یہ کیوں نہیں ڈوبا؟ دریا نے پھر اسے جواب دیا کہ یہ اس لیے نہیں ڈوبا کہ اسے میں نے سینچا ہوا، یہ اس کے بڑے ہونے میں، اس کے ایک بیج سے ایک درخت بننے میں میرا کردار ہے۔ کچھ وقت گزر گیا، وہ درخت کٹا، اس کے تختے بن گئے، تختے سوکھ گئے۔ تختے جب سوکھ گئے تو وہی تختے جوڑ کر اس میں لوہا بھی لگا، اس میں اور میٹیریل بھی لگا، ایک کشتی بن گئی۔ کشتی دریا میں اتری، اس میں لوگ بیٹھے، سامان بھی اس میں لاتا اور وہ پانی پر چلنے لگی۔ اس شخص نے پھر پانی سے گلہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ اتنا سا چند اونس کا لوہے کا ٹکڑا وہ تو نے ڈبو دیا، یہ اس میں منو وزنی، ٹنوں وزنی لوہا لگا ہوا، یہ کیوں نہیں ڈوبا؟ تو پانی نے جواب دیا کہ درخت کو میں نے سینچا ہے، جو درخت کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی نہیں کبھی ڈوبے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بات آگے، کیا آپ احباب کو پتا ہے کہ خواجہ معین الحسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ان کا لقب کہاں سے ہوا، کیسے ہوا؟ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے؟ کوئی ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا۔ یہ لقب خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد گرامی نے دیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن خواجہ غریب نواز اور ان کے پیر بھائی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ مرشد موت میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے جو میرا چہرہ دیکھ لے گا وہ جنتی ہوگا، اور خبردار یہ بات کسی تیسرے تک پہنچی، اگر تم میں سے کسی نے یہ بات باہر کر دی تو وہ جہنمی ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب تہجد کے لیے نکلے باہر تو دیکھا کہ جمع خفیف تا حد نظر لوگ، پوچھا، دونوں کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا یہ کیسے لوگ آئے؟ خواجہ غریب نواز آگے بڑھے، کہا حضور ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اس کے لیے ایک وعید نہیں تھی دی؟ ہاتھ باندھ دیے کہ یا شیخ اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے اتنے لوگوں کو جنت ملتی ہے تو مجھے وہ جہنم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، اللہ محمد جاریہ راجی خواجہ خدا فرید۔ اور اس پر مرشد گرامی نے
یہ لقب دیا کہ معین الدین تو غریب نواز ہے. جو ایک کہ مرشد کے ساتھ محبت مرید کو کیسے ہونا چاہیے. میں 2 واقعات گزارش کروں گا کہ ایک دن خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ صلی اللہ علیہ العزیز اپنی خانقاہ سے نکلے. چند مریدین ساتھ یکدم دیوار کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جو ساتھ مریدین تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. دور سے دیکھا کوئی متنفس نہیں سوائے کتے کے. شاہ صاحب تذکرہ فرما رہے تھے کہ میں اس گلی کا کتا ہو جاؤں. ایک کتا گزر گیا تو نظام پاک چل پڑے. مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ؟ ارشاد فرمایا کہ ایسا ایک کتا، اس رنگ کا ایک کتا، اس طرح کا ایک کتا پاک وطن میں دیکھا. خیال میں آیا کہ یہ کہیں وہی نہ ہو کہ مرشد کی گلی کا کتا وہ بھی قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے. اور مرشد کے ساتھ محبت کی حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ تعالیٰ کہ قوال سرکار نظام پاک کے حاضر ہوا. 3 دن عرض پیش کی اس نے. 3 دن ٹھہرا، کوئی شے نہیں آئی. اور آپ نے اپنی جوتیاں کھڑاویں اس کو دی. بڑا مایوس سا ہو کے نکلا درگاہ سے. چل پڑا راستے میں. اور مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اس کی بچی کی شادی تھی اور اس کو کچھ مدد لینے کے لیے آیا. اسی اثناء میں حضرت امیر خسرو بنگالے کی مہم سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ رات ٹھہرے. اچانک رات اٹھ گئے کہ بوئے پیر بھی آئے کہ مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی. لوگ بھاگے دوڑے ادھر ادھر دیکھا. اس نے کہا جی واپس آئے کہ جی یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سرکار نظام پاک سے متعلق ہو. پھر یہی ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر بھی آئے. پھر وہ سارے بھاگے دوڑے دیکھا دو کا بھالا. پھر آپ کے کہتے پھر تیسری بار جب ارشاد فرمایا تو جو مزاج شناس تھے ان کا تو ضرور کوئی معاملہ. اس کے پاس بھی پہنچے اسقبال کے پاس. اس نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا, مجھے یہ جوتے ملے ہیں, کھڑاویں ملی, بڑی امید لے کر گیا تھا, یہی ملا. آپ کے گزارش پیش کی کہ یہ ایک شخص ہے, یہ وہاں سے دلی سے ہو کر آ رہا ہے. طلب فرمایا اور پوچھا اس نے کہا جی مجھے یہ جوتے ملے. فرمایا یہ بیچو گے؟ اس نے کہا جی یہ کون خریدے گا؟ فرمایا 7 اونٹ ہیرے جواہرات کے بھرے ہوئے میرے پاس لدے ہوئے ہیں میرے پاس, کیا ان کے بدلے یہ سودا کرتے ہو؟ وہ قوال پاگل ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. حضرت امیر خسرو نے وہ 7 اونٹ اسے دیے اور وہ جوتے لے لیے اس سے. اور جس طرح سے واقعات میں ہے کہ سحری کے وقت میں دلی شہر میں داخل ہوئے اور وہ جوتے سر پر رکھے رقص کو ناچ کے آ رہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ صلی اللہ علیہ العزیز نے سامنے سے تشریف لے آئے. پوچھا خسرو سودا سستا مل گیا؟ گزارش پیش کی کہ بیچنے والا کم ظرف تھا, اسے ان جوتوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے لیے کیا حیثیت ہے, کیا شے ہے, کہ اگر وہ اس کے بدلے میں میری جان مانگتا تو میں جان بھی حاصل کرتا. شیخ یہ شیخ اور جو پہلے میں نے ایک واقعہ, اسی میں ایک واقعہ اور ہے اسی طرح کا. ایک شخص اپنے چند مریدین کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے تھے, پتھر پھینکا, ڈوب گیا. مریدین سے پوچھا یہ کیوں ڈوب گیا؟ ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا. ایک جو مزاج آشنا تھا اس نے یہ بات کہی کہ حضور
جو آپ کے ہاتھ سے گرا وہ یہ مشکل ہے. دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ جس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مالک اس ہاتھ کی استقامت کو قائم رکھے، اس ہاتھ کی مضبوطی کو قائم رکھے. اور مرشد وہ جو ہاتھ پکڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دے، پھر وہاں سے آگے پہنچانا یہ اس ذات کا ہے. اور یقیناً جو صاحب نسبت ہے، صاحب سلسلہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت جو فریدی بیٹھے ہوئے بابا فرید الدین مسعود اللہ تعالیٰ سر العزیز سے نسبت کے تعلق سے یہاں بیٹھے ہوئے بابا فرید الدین مسعود وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں ان کے مرشد اور دادا مرشد دونوں نے جب نعمتیں عطا فرمائی تو خواجہ غریب نواز نے سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بختیار بابا تم نے وہ شہباز اپنے دام میں گرفتار کیا ہے جس کی پرواز سدرۃ المنتہا سے اور بابا حضور کا یہ ارشاد بھی کہ فقیر فرید الدین مسعود نے 40 سال تک اپنے اللہ کے ہر حکم کی مکمل پابندی کی اور اب کیفیت یہ ہے کہ فقیر اس کی بارگاہ سے طلب کا ٹور لطاف کرواتا ہے. ہم اس زہد الانبیاء کے ماننے والے، اس کا نام لینے والے، اس کی درگاہ پر حاضری دینے والے، اس کے درگاہ کے بوسے لینے والے، اور بوسہ ملنا یہ ہمارا شرف ہے. جس کو بوسہ اس بارگاہ کا مل جائے اس کے لیے شرف کی بات ہے. مالک تعالیٰ ان نسبتوں کو قائم رکھے، دائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے.